رات کے آخری پہر میں جب اندھیرا اپنی گہرائیوں میں ڈوبا ہوتا ہے، سب بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، نیند لوگوں کے اوپر زوروں سے ہوتی ہے، ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے نکلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو کہ دن کے شور میں کہیں کھو جاتی ہیں، لیکن یہ راز، یہ کامیابی کا راز کچھ لوگوں کو معلوم ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے صبح فجر میں اٹھنے سے کیا ملے گا۔ بہت سے کامیاب لوگ ملیں گے، لوگ ان کے اوپر رش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہارے کاموں میں اتنی برکت کیسے ہے، یار تمہارے کام ایسے کیسے بن جاتے ہیں، تم آفس سے بھی 5 بجے جا رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، عصر سے عشاء جڑ رہے ہو۔ وہ مسکرا دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے جو ہے نا وہ نیند سے لڑنا سیکھ لیا ہے، صبح اٹھنا سیکھ لیا ہے۔ ہاں جی، انسان کی جب محبت ہو جاتی ہے نا، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے اٹھتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے۔ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو، دعوت دو۔ فجر کی نماز میں کمی ہے تو فجر کی نماز کی دعوت دو، لوگوں کو خوب فجر کی نماز کے فضائل سناؤ۔ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے آدھی رات، تو جس نے عشاء اور فجر پڑھ لی جماعت سے، حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں یوٹیوب سے ویڈیوز کے اوپر، لیکن عمل نہیں کرتے۔ عملاً ہم اس کے اوپر آ جائیں۔ صبح جو وقت ملتا ہے انسان کو، ایسا قیمتی وقت ملتا ہے کہ اس وقت، وہ وقت دوبارہ دن میں پھر نہیں ملتا انسان کو۔ کام بنتے ہیں، انسان کے کام بنتے ہیں، برکتیں جی صبح کے کام میں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، مسجد میں مشورے میں بیٹھنا، اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی دین کی فکر کرنا، اشراق کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے واپس آنا۔ یہ اعمال جس نے آپ بنا لیے، جس کو بس پتہ چل گیا کہ کامیابی جو ہے وہ میری فجر کی نماز کے اندر ہے، اس کی رزق میں برکت ہی برکت۔ ہم کہتے ہیں جی اس کی نوکری کا مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، اس کا مسئلہ، سب جی مسئلہ اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ فجر کی قیمت اس کو نہیں پتہ، صبح اٹھنے کی قیمت نہیں پتہ۔ روزی کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے دن کے سارے حوائج بن گئے، بنیں گے نہیں بن گئے۔ تو جی ہم اس کے لیے غور و فکر کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، مسجد میں لے کے جائیں، خود بھی اٹھیں، اللہ سے مانگیں۔ ہم سب بڑے بگڑے ہوئے ماحول میں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، لیکن جب اللہ سے مانگیں گے، خوب لوگوں کو دعوت دیں گے۔ سب سے آسان طریقہ ہے دعوت دیں۔ دعوت کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم مارتے ہیں نا بال دیوار پہ مارتے ہیں، تو وہ جتنی تیز میں بال کو دیوار پہ ماروں گا اتنی تیزی سے واپس آئے گی۔ اسی طرح میں جتنی دعوت دوں گا لوگوں کو، ایک دن میں نہیں اٹھ پا رہا، کوئی بات نہیں، میں پھر کوشش کروں گا، پھر لوگوں کو فجر کی نماز کی دعوت دوں گا۔ اس وقت تک لوگوں کو فجر کی نماز کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، کیونکہ میں دعوت دیتا رہوں گا، اللہ پاک مجھے مسجد میں پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر میرے کہنے سننے سے کوئی دین پہ آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن گیا، فجر کی نماز کا عادی بن گیا، تو پھر تو کیا ہی کہنے جی۔ تو سارے انشاءاللہ فجر کی نماز کی، صبح اٹھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں جی میں تھکا ہوا ہوں، میں لیٹ سویا تھا، یہ سارے تو لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا، بہانے ہوتے ہیں۔ 6 بجے جب ہمارے امیر صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، 6 بجے اگر اس کو آفس پہنچنا ہوتا ہے نا، بس آ رہی ہوتی ہے، 8 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے، دور رہتا ہے کہیں دور دراز علاقے میں، اس کی گاڑی آتی ہے تو 6 بجے روڈ پہ کھڑا ہوگا، اندھیرے میں کھڑا ہوتا ہے سردیوں میں۔ کیونکہ اس میں دل میں محبت ہے، نوکری کی محبت ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو جی بس ہم سب جو ہے نا وہ فجر میں اٹھنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے میری جو ہے وہ ویڈیوز بھی ہیں، اگر آپ ویڈیو کے یہاں تک آ چکے ہیں تو آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا جونی یوٹیوب کے نام سے جو چینل ہے، اس میں جو ہے نا وہ نماز 1000 رکعت نمازوں کا فارمولہ بھی ہے، آپ وہ بھی دیکھیں تو وہ آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ وہ نمازیں کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس میں فضائل بتائے ہیں۔ پھر سورہ یاسین کی بھی ویڈیو ہے، سورہ یاسین پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، صبح ہم پڑھتے ہیں تو، اور نماز کے حوالے سے بھی ہماری فضائل جو ہے وہ تعلیم ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، فضائل صدقات کی، آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔